یہ بہن نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات گھر میں شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے کیا وضو کو توڑنے کا سبب بنتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے کہ غیر سبیلین سے جب کوئی چیز نکلتی ہے، سبیلین سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیلین کا مطلب دو راستے، تو عادتاً ہمارے جن راستوں سے نجاست نکلتی ہے اس میں تو مقدار کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جیسے پیشاب تھوڑا سا بھی ظاہر ہوتا ہے فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن غیر سبیلین کا مسئلہ یہ ہے، یعنی پورا بقیہ جسم اگر اس سے کوئی خون یا پیپ یا کوئی چھالا پھوٹا اور اس سے پانی نکلا تو اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے اعتبار سے کہ اگر وہ اتنی مقدار میں نکلا کہ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو وہ بہہ جاتا تو بس وہ وضو توڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ ہلکا سا کٹ لگا، آپ یوں کر کے اس کو اس طرح بیٹھ گئے اور وہ چل نہیں رہا، اپنی جگہ پر ہی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے خون نکلا تو ہے لیکن اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا یہ وضو نہیں توڑے گا۔ اور یاد رکھیں ایسا خون پاک بھی ہوتا ہے، لہٰذا پاک اگر آپ اس کو کپڑے پہ لگا دیں گے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اور وہ خون یا پیپ جو از خود بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ وضو توڑ دیتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے جو شوگر ٹیسٹ کی ہے اس سے اتنا قطرہ نکلتا ہے معمولی سا کہ اگر آپ اس کو ٹیڑھا میڑھا کریں تو وہ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، تو لہٰذا اس سے وضو نہیں جائے گا، وضو قائم رہے گا۔ ہاں اگر کسی کا اتنی زیادہ مقدار میں نکلا، آپ نے سوئی لگائی اور اس طرح کیا اور یہ بالفرض چلا، تھوڑا سا چاہے چلا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اور یہ ناپاک اس صورت میں ناپاک بھی ہوگا، لیکن اگر چلے گا نہیں تو یہ پاک ہوگا، آپ اس کو کپڑے سے بھی اگر صاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے کہا از خود بہنے کی صلاحیت، اب مثال کے طور پہ کٹ لگا، خون نکلا، آپ نے فوراً ٹیشو سے صاف کر دیا، پھر چھوڑا، پھر نکلا، پھر صاف کر دیا، پھر آپ نے صاف کر دیا اور آپ نے کہا دیکھو میں نے اس کو بہنے تو نہیں دیا۔ یہ اصول نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہنے دیا یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں از خود بہنے کی صلاحیت تھی کہ نہیں، کیا وہ اتنی کثیر مقدار میں نکلا کہ اگر آپ صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا۔ اگر غالب گمان یہی ہے تو چاہے 50 دفعہ آپ صاف کرتے رہیں، اسے بہنے نہ دیں، وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ خون ناپاک بھی ہوگا۔ اس سے میری بہنیں ذرا وہ بھی درس حاصل کریں، بعض اوقات سیتے سیتے سوئی لگ جاتی ہے، کثیر خون نکلتا ہے، یہ منہ میں لے لیتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بلڈ ضائع نہ ہو، سارا کا سارا دوبارہ اندر جائے اور دوبارہ وہ مقوی بدن بن جائے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ اگر اتنی کثیر مقدار میں خون نکلا ہے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو منہ میں لے جانا یہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ دم مسفوح جس کو بہتا خون کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم میں حرام قرار دیا ہے اور اس کو ناپاک ہماری شریعت نے ناپاک رکھا ہے۔ تو ایک تو منہ میں لے جانا، منہ سے آلودہ ہو یہ حرام، پھر اس کو پیٹ میں اتار لینا گویا کہ حرام چیز کو کھانا ہے، یہ مزید گناہ ہے، اس پہ بہنوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی رکوع یا سجدے میں گیا اور اس کی تسبیحات کے بجائے غلطی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہا اور پھر وہ اگلے رکن کی طرف بڑھ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جی ہاں بالکل ہو جائے گی۔ تسبیحات یہ جو سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی ہے یہ سنت کریمہ ہے، اگر کسی نے اس کی جگہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو خلاف سنت تو ہوا لیکن نماز ہو جائے گی اور اس پہ کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہے۔ تیسرا آپ نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی کھڑا ہوا دوسری رکعت کے پہلی رکعت ختم کر کے دوسری کے لیے کھڑا ہوا، الحمد شریف پڑھنی چاہیے تھی لیکن غلطی سے اردو میں نیت کے الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فلاں فلاں، تو کیا اس سے کوئی نماز پہ فرق پڑے گا؟ تو جی ہاں بالکل، اگر آپ اردو میں کلام شروع کر دیں، کوئی بھی کلام کسی شخص سے، چاہے کوئی عربی آدمی ہے وہ عام دنیاوی کلام جیسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اگر کرنا شروع کر دے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، گویا کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کو نئے سرے سے نیت باندھنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دارالعلوم وغیرہ میں مدرسے میں غریب طلبہ ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا مصرف ہے، بشرطے کہ وہ طالب علم واقعی پڑھنے والے ہوں، وہ ذہین ہوں، مخلص ہو کے پڑھ رہے ہوں اور واقعی وہ آگے چل کے دین اسلام کی بڑی خدمت کا ذریعہ بن سکتے ہوں۔ تو میں کسی کی بھی کوئی مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کا قیمتی پیسہ ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر سے جیسے ہم ایک کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہ لاس کے لیے تو نہیں کرتے نا، اسی طرح آخرت کے لیے جب انویسٹ کر رہے ہیں تو ضرور اچھی طرح دیکھیں۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں بات کہ آپ یہ اصول سمجھیے کہ آپ نے مدرسے میں دے کر غریب کی غربت ختم کرنی ہے یا اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا ہے۔ اگر فقط غریب کی غربت ختم کرنا مقصود ہے تو پھر تو دینی طالب علم ہو چاہے غیر ہو،
آپ کسی کو بھی دیں تو غربت ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اختتام غربت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے وہ بچہ ایک عظیم و شان ثواب جاریہ بھی بنے، تو پھر ایسے ہی بچے کا انتخاب کرنا ہوگا جو ذہین ہو، فطین ہو، اخلاص سے علم دین سیکھ رہا ہو اور آگے چل کے ایک اچھا کام کرے۔ تو بہت سارے بچے، میں کسی پہ پھر میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ کسی کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص ادارے یا کسی خاص بچے کی طرف میری نشاندہی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اکثر میں نے دینی طلبہ کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جو خصوصاً رہائش پذیر ہوتے ہیں کہ استاد محتمم حضرات محنت میں کسر نہیں چھوڑتے، اس کا انکار نہیں ہوتا، لیکن وہ پڑھ کر نہیں دیتے ہیں، اور پھر بالکل نکمے قسم کے ہوتے ہیں، ان کا امتحان لے لے فراغت کے بعد بھی تو ان کو جزیات تک یاد نہیں ہوتی، مسائل تک معلوم نہیں ہوتے، ایسے نکمے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسوں کو کھلانے پلانے کا فائدہ کیا ہے کہ جو مطلب علم سیکھنے کے اہل ہی نہ ہوں، تو ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تو بہت غلط ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ بالکل غریب طلباء کو دیں، اور لیکن ان غریب میں وہ جو غربت کے ساتھ ساتھ یا مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی اخلاص سے علم دین سیکھ کر بڑا کام بھی کرنا چاہتے ہوں، تو یہ پھر محتمم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ بھئی یہ میرا پیسہ ذہین بچوں پہ خرچ ہونا چاہیے جو واقعی اخلاص سے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پھر ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے اندر دیکھیں کون روزانہ عبارت بنا کے لاتا ہے، کون سبق یاد کر کے آتا ہے، کون اساتذہ کی اطاعت کرتا ہے، کون پڑھتے ہوئے نماز کا بھی پابند ہے۔ ورنہ میں نے ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں کہ جو دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، فجر کے اندر آتے نہیں ہیں، محلے والے فجر میں ہوتے ہیں لیکن وہ بچے مدرسے کے بچے مسجد کے اندر نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے نکموں اور نکھٹوؤں کو کھلانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو کھا کھا کے مطلب اور قوم کا بیڑا غرق کریں گے کہ عالم کی حیثیت سے متعارف ہوں گے اور ان کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہوگا، نہ یہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ اساتذہ کا ادب ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ان پہ خرچ کرنے کا؟ اس لیے بہت اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ باقی یہ حقیقتاً یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ بہرحال آپ بالکل غریب طلباء کو دے سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، لیکن جیسے میں نے تفصیل بیان کی اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار بدعقیدہ ہو ہمارے گھر میں آئے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی اس کی بدعقیدگی ہے اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہاں یہ بدعقیدہ ہے، تو پھر یہ غور ضرور کر لیجئے گا کہ کیا اس کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھنا، اچھا رویہ رکھنا اس کو اس بدعقیدگی سے باہر نکال سکتا ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، تو وہ ہمارے قریب آتا ہے، پھر ہم جب اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر اس قسم کے امکانات موجود ہوں تو پھر تو اس کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آنے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہے، وہ آپ کی اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ آ کر اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور گمان یہ ہے کہ اس کی بدعقیدگی آہستہ آہستہ ہم میں یا ہمارے گھر کے بچوں میں، نسلوں میں سرایت کر جائے گی، تو اس کو بہت دور سے ہی سلام کریں۔ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کسی کو سجود میں شک ہے کہ شاید ایک ہی کیا ہے اور سجدے میں چلے گئے، اب شک ہے پتہ نہیں رکوع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو نماز کو توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اور اگر اس طرح اکثر ہو جاتا ہے کہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو مثال کے طور پہ اگر رکوع کی ادائیگی میں شک ہے تو کھڑے ہو جائیں، رکوع کریں، دوبارہ سجدے کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور اسی طرح اگر یہ گمان ہے کہ میں نے کسی ایک رکعت میں، پچھلی کسی رکعت میں 1 سجدہ کیا ہے تو آخر میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں، پھر جب آپ بیٹھیں اتحیات پڑھیں، 2 سجدہ سہو کریں، پھر دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں، سلام پھیریں، انشاءاللہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے فرمایا اگر سجدے کی تسبیح رکوع میں یا رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی جائے تو نماز پہ فرق پڑے گا؟ ابھی میں نے اس کا دوسرے طریقے سے جواب، یا دوسرے مسئلے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگرچہ یہ ان کا محل بدل دینا یہ خلاف سنت ضرور ہوگا، لیکن نہ گناہ ہے اور نہ نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق پڑے گا، نہ اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ جان بوجھ کے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر کو جس جگہ رکھا ہے اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں، لیکن اگر غلطی سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہن فرماتی ہیں کہ کسی شخص نے حصول ثواب کی نیت سے نہر کے کنارے ایک نلکا لگوایا تاکہ وہ میٹھا پانی نکل آئے، نہر کا پانی کھارا ہے، تو انہوں نے کسی دن دیکھ لیا کہ کوئی چور اس کو کھول کے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے وہ نلکا اب اپنے گھر کے اندر لگا لیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیں یہ فعل مناسب نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک چیز کو لوگوں کے لیے وقف کیا تو اب اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینا مناسب نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ وہاں پر آپ کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ جس سے وہ اکھاڑ نہ سکیں، کوئی جنگلہ وغیرہ لوہے کا بنا دیں جو زمین کے اندر گڑا ہوا ہو، بس اس کا ہینڈل باہر ہو اور تھوڑا سا پائپ باہر نکلا ہے، اس کو کوئی نکال نہ سکے، یا پھر اپنے گھر کے قریب کوئی بورنگ وغیرہ کرا کے وہاں لگا دیں، گھر کے اندر لگا دیں اور اس کو جو نلکا ہے وہ باہر ہو، اور مطلب اب اس میں چلانا آپ کو پڑے گا، اگر چلانے والا نلکا ہے تو، اگر موٹر والا ہے تو بہت آسانی ہے۔ یا پھر آپ ایسا کر لیں کہ کوئی سبیل وغیرہ بنا دیجئے، پتھر کی سبیل بنا دیں، اس میں میٹھا پانی بھروا دیا کریں، تھوڑا سا پیسہ تو لگے گا لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا، لوگ پیتے رہیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ ثواب کے سلسلے کو ختم نہ کیا جائے۔ بہن فرماتی ہیں اگر کسی مرد و عورت کے اندر کوئی ناجائز تعلق ہوا اور اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں جب اس طریقے سے ناجائز تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا، میدان محشر میں اس کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میدان محشر میں ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اور اس قسم کے جو بچے ہیں جب وہ ان کو باپ کے نام سے نہیں پکاریں گے تو پھر یہ بچے بھی گلٹی فیل کریں گے، اور لازم سے بات ہے کہ جس نے ایسا کیا ہوگا اس کے لیے بھی بہت ہی بری بات ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کے بچوں کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا اور ان کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو کیا اپنی والدہ کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فدیے کا وہی حکم ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے، اور زکوٰۃ کا رشتہ داروں میں تقسیم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی نہیں، اس طرح جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح کوئی خاندان میں سید ہے انہیں نہیں دے سکتے، اور کوئی مالک نصاب ہے اسے نہیں دے سکتے، باقی بھائی بہن وغیرہ کو دے سکتے ہیں، تو گویا کہ ماں کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کسی بچی کو یہ پتہ نہ ہو کہ غسل رات میں فرض ہو سکتا ہے اور اس طرح کچھ ہو گیا تو وہ نماز پڑھتی رہی، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیوں بچی کو پتہ نہیں تھا، ماں نے کیوں بچی کو اس وقت سے پہلے تمام چیزیں نہیں سکھا دیں، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میں تمام ایسی والدائیں جو مجھے سن رہی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 7 سال سے اور 9 سال کے درمیان 2 سال کے اندر بچی کو اس قسم کے تمام مسائل احسن انداز سے، اچھے انداز سے، محتاط انداز سے سکھانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ اگر 9ویں سال میں ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچی کی بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، تو کم از کم اسے ان چیزوں کے اندر اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ شرم و جھجک کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ماں سے بھی نہ پوچھے اور اپنے تمام احکام جو اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن جائے، تو اس لیے اس پر وبال پھر ماں باپ پر بھی ہوگا، اس لیے بچی کو سمجھائیں۔ بہرحال اگر واقعی احتلام تھا اور بچی کو پتہ نہ چلا تو اب یہ کوئی عذر نہیں ہے کم علمی اور جہالت، اس سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے تھا، تو بچی پر بھی وبال ہوگا، اور اس کے جو گھر والے ہیں، سرپرست ہیں جو ان کو سکھانا، جن پر علم کا سکھانا لازم تھا، وہ سب بھی گناہگار ہوئے، اب فوراً سے پیشتر سکھانا چاہیے۔ ایک بچی نے پوچھا کہ اگر کسی نے چادر پہ پیشاب کر دیا پھر وہ پیشاب خشک ہو گیا، اگر ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا جسم یا کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ دیکھیں ناپاکی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ چیز ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے، کہ وہاں نجاست موجود ہو، وجود نجاست ہوگی تو ناپاکی ہے، اور زوال نجاست ہو جائے تو پاکی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ بیٹھے خشک چیز پہ کھڑے ہوئے، آپ کے کپڑے پہ نجاست نہیں پہنچی، جسم تک نہیں پہنچی، تو وجود نجاست نہ ہوا تو پاک رہیں گے۔ تو خشک چیز پہ بیٹھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یوں ہو کہ آپ گیلے کپڑوں کے ساتھ اس پر بیٹھ گئی تھیں، پھر آپ کے کپڑے کی تری اتنی زیادہ تھی کہ وہ نجاست میں لگی اور پھر اس سے نجاست آپ کے کپڑوں تک منتقل ہوئی، تو پھر اس میں ناپاکی کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے کپڑے اور جسم خشک تھا تو خشک نجاست پر بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کہتی ہیں عورتوں کے سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے، اپنا دوپٹہ سائیڈ میں رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح گیلا کر کے یہاں رکھیں اور پیچھے تک لے جائیں، یہ بہتر، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ورنہ پھر وہی 3 انگلیاں ملا کر یہاں رکھیں، پیچھے لے کے جائیں، یہ شہادت کی انگلی کا پیٹ اور ہتھیلیاں اور یہ انگوٹھا وغیرہ نہ لگے، پیچھے تک لے جائیں، پھر یوں ہٹا لیں، اور اب ہتھیلیوں سے سر کو رگڑتے ہوئے آگے لے کر آئیں، اب انگلیوں سے کان کے اندر کا اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کریں، اور ہاتھوں کے پشت سے گدی کا مسح کریں تو انشاءاللہ مسح ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ چھت پر گیلے کپڑے سکھانا جائز ہے؟ شاید یہ پتنی شاید یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ عورت کے لیے سکھانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر بے پردگی کا اندیشہ ہو کہ کوئی غیر مردوں کی نگاہ پڑے گی تو پھر اپنے آپ کو سمیٹ کر اور اچھی طرح چھپا کر پھر یقیناً کپڑے سکھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر اطراف میں ایسے چھتیں ہیں
کہ عورتوں کے کپڑے اگر سکھائے جائیں ان مردوں کی نگاہ پڑے گی اور خراب قسم کا خیال ذہن کے اندر آ سکتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر حتی الامکان نہ سکھائے جائیں، کمرے کے اندر کوئی پنکھا وغیرہ چلا کے خشک کر لیے جائیں، یا صحن کے اندر یا ایسی جگہ جہاں نظر نہ پڑے وہاں پر سکھائیں، یہ بہت بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی کسی کے دیکھنے کا اندیشہ ہو اور تب بھی آپ کپڑے وہاں سکھائیں تو گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح غیر مردوں کی نگاہ اس پر پڑے اور غلط قسم کا خیال ان کے ذہن میں آئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ آفیئر کویسچن تھا کہ ہماری بہن کا آسٹریلیا سے غالباً کینیڈا سے کال کی تھی ہماری بہن نے، کہ یہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جاب پر جاتا ہے اور وہاں پر واش روم وغیرہ کے اندر اس کو وسوسہ آتا ہے کہ جگہ صحیح نہیں ہے، باقی وضو تو وہ کر لیتے ہیں لیکن پیروں کا مسئلہ رہ جاتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنے موٹے موزے پہن لیں کہ جس پہ اگر پانی ڈالے تو فوراً پانی کھال تک نہ پہنچے، اتنے موٹے موزے مسح کے لیے کافی ہیں۔ تو چنانچہ یہ اس طرح کریں کہ پورا وضو کر لیں، پھر جوتوں سے پاؤں نکالیں اور اس پر اتنے موٹے موزے پہن لیں اور ان پہ اپنے دونوں ہاتھ گیلے کر کے پنجوں سے اوپر کی طرف لے کر آئیں، بس یہ مسح ہو گیا۔ اب جوتے پہن کے اپنے جا کر وہاں پہ باہر نماز پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے یہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، جوتوں پہ نہیں کر سکتے ہیں، موزوں پہ مسح کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ بہت اچھی تربیت کریں پھر بھی اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو کیا ماں باپ پہ اس کا وبال ہوگا؟ دیکھیں اگر واقعی بعض اوقات میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھی تربیت کی ہے، لیکن جب ہم شریعت سے سوال کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس تربیت میں نقص ہے۔ تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس تربیت کو وہ کامل سمجھ رہے ہیں، کیا شریعت بھی اس کو کامل و اکمل تصور کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یا مطالبہ شریعت کچھ اور بھی ہے، یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بعض ماں باپ بڑے بھولے پن میں کہتے ہیں ہم تو بڑی اچھی تربیت کرتے رہے ہیں، پتہ نہیں بچے کیوں بگڑ گئے، لیکن جب آپ شرعی اصول دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس کو آپ اچھا کہہ رہے تھے وہ تو ناقص اور نامکمل تھا۔ تو بہرحال فرض کر لیجئے اگر آپ نے بالکل کامل تربیت کی ہے اور پھر بھی اولاد غلطی کی طرف بڑھ گئی ہے تو پھر آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اگر وہ بالغ اولاد ہے تو تمام تر وبال اس اولاد پر ہوگا۔ ہاں اگر جس کو آپ بہترین تربیت کہہ رہے ہیں اور شریعت اس کو ناقص و نامکمل کہہ رہی ہے، اب اگر اس تربیت میں کمی کوتاہی کی وجہ سے بچہ کسی خطا کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کامل تربیت کس کو کہتے ہیں، کس کس جہت سے بچے کی تربیت کرنی ہے، کن کن امور میں تربیت کرنی ہے، عمر کے کس کس حصے میں تربیت کرنی ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ 2 سال سے 4 سال کے درمیان کیا سکھانا ہے، 4 سے 7 سال کے درمیان کیا ہے، 7 سے 10 سال کے درمیان کیا ہے، پھر 10 سال سے لڑکے کے اندر 12 سال تک اور 7 سے 9 سال تک بچی کے لیے کیا سکھانا چاہیے، پھر 12 سے 15 سال کے درمیان اور بچی میں 9 سے 15 سال کے درمیان کیا سکھانا چاہیے۔ 15ویں سال میں تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ماں باپ بری و ذمہ ہیں، اور جنہوں نے اچھی ترتیب کے ساتھ کامل طریقے سے 15ویں سال تک بھی تربیت کمپلیٹ نہیں کی وہ قابل گرفت ہوگا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ 35 سال ان کی عمر ہے اور کچھ نمازیں ان کی قضا ہوئی ہیں تو وہ انشاءاللہ قضا کا طریقہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، پھر میں عرض کر دوں گا۔ ابھی ہمارا بخاری کا درس چل رہا ہے، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں، وہاں سے آپ لے لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک بچی ہے، انہوں نے اس کو لیا ہے اور اس کی بیمہ پالیسی بنوا لی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بیمہ پالیسی وغیرہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اس میں جوئے کا عنصر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سود کے مفہوم بھی اس میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ اپنے قریبی کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو وہ چیزیں چیک کروائیں، وہ یس کہیں تو پھر اس کو اختیار کریں، ورنہ اس کو ختم کروا دیں، یہی بہتر ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن ناپاکی کی حالت میں ہو، ان کے مخصوص ایام ہیں، تو کیا وہ جو وظیفے پڑھتی ہیں جو سورتوں پر مشتمل ہیں، جیسے علم شریف پڑھ لیا، رات کو قل وغیرہ پڑھتی ہیں وہ، تو کیا اس کو وہ جاری رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بہن ناپاکی کی حالت میں ہو تو قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، بس قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر قرآن آپ پڑھ سکتی ہیں، تمام اذکار الہیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف وغیرہ اس حالت میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، بہتر ہے کہ کلی کر کے پڑھیں، بلا کراہت جائز ہے۔ اس کے بعد قرآن اگر پڑھ رہی ہیں لیکن قرآن کی نیت سے نہیں ہے بلکہ دعا کی نیت سے ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیات بھی ہیں لیکن ہم ان کو بنیت دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی قرآن کی آیت بنیت ثنا پڑھی، اللہ کی تعریف کرنا مقصود ہے، قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے، جیسے آیت الکرسی پڑھی،
اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر فقط اللہ کی حمد و ثنا کرنا مقصود ہے تو پھر اس حالت میں ثنا کی نیت سے، دعا کی نیت سے قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ غیر قرآن ہے بلکہ قرآن ہے، اور دعا کی نیت سے نہیں بلکہ خاص قرآن کی نیت سے، جیسے الحمد شریف آپ فرما رہی ہیں، یہ چاروں قل ہیں، یہ ان میں لفظ قل ہی سے یہ قرآن ہونا متعین ہو جاتا ہے، وہ ایسی حالت میں پڑھنا یاد رکھیں سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر کسی بہن نے حالت ان ایام میں قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اسی طرح آپ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہیں بالکل، ہاں دلی دل میں، زبان سے ادائیگی کے بغیر دلی دل میں اگر کوئی صورتوں کو پڑھ رہی ہوں تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس حالت میں بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ پرائز بانڈ کا انعام شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک جدید چونکہ مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے نام جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہماری رائے معلوم کریں گے اور دیگر بہت سارے علماء ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہم پرائز بانڈ کے انعام کو بالکل شرعاً جائز قرار دیتے ہیں، اس میں نہ سود کا معنی متحقق ہوتا ہے نہ جوئے کا معنی متحقق ہوتا ہے، اس کا انعام بالکل جائز اور حلال ہے۔ لیکن اگر علماء دلیل کے ساتھ کوئی منع کر رہا ہے، میں ان کی رائے کا بھی احترام کروں گا، وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں، بہت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس پرائز بانڈ کے انعام شرعاً بالکل